جی بسم اللہ اول و آخر اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. تو انسان کو ہر وقت اپنی رعیت چیک کرنی ہے. ہمارے دوست اگر احباب اس وقت اگر آپ لوگ مثال کے طور پہ جوان ہیں، ینگ ہیں، تو آپ کے جو دوست حضرات ہیں وہ سارے آپ کی رعیت میں آتے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کی رعیت میں آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے گا کہ اسلام میں سب سے پہلی چیز ہے وہ ہمارا کردار ہے. ہمیں اپنے کردار سے دوسروں کو اٹریکٹ کرنا ہے. ہمیں اپنے کردار سے اللہ کی دین کی دعوت سب سے پہلے اپنے کردار سے دینی ہے. اگر ہمارے پاس وہ کیریکٹر نہیں ہے کہ دوسرے اٹریکٹ ہو سکیں تو یاد رکھیے گا کہ باقی سارے ہمارے حربے فیل ہو جائیں گے. باقی ساری ہماری جو کوششیں ہیں نا وہ ناکام ہو جائیں گی اگر ہمارے پاس وہ کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ تجھ کو عطا کرے گا جدت کردار. قرآن مجید میں غوطہ زنی کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے کردار کو بلند کرے گا. قرآن مجید کے اخلاق اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں آٹومیٹیکلی تمہارا کریکٹر ہر جگہ بلند کرے گا. اللہ پاک خود کرے گا، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کام اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے سلیکشن نہ ہو جائے. جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں. ہم ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر اللہ کی اجازت نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں بولے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہمارے ایسے اعمال نہ ہو جائیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دھتکار دے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. بہرحال تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو دیکھو یہ ذہن میں رکھو کہ وہ 309 سال تک سوئے تھے. اور بحث و مباحثے میں نہیں پڑو. ٹھیک ہے. اپنے ان کے اصل دعوت کے اوپر توجہ دو کہ جوانی کے اندر اللہ کا بندہ بننا. جوانی کے اندر اپنے آپ کو، جب تمہارے جسم میں طاقت ہے، اپنے آپ کو، اپنی اس طاقت کو، اپنی اس پاور کو، اپنی اس جرت کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ. کہتے ہیں نا سب سے بڑی جو ہے نا وہ بہادری، سب سے بڑا ڈیر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. آج کے زمانے میں وہ تھا نا کہ جہالت کا زمانہ ہے، اللہ عافیت فرمائے، تو جاہل قوم سے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے. وہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی ایک سانپ رکھا ہوا ہے اور اس سانپ کے منہ پر جا کے پیار کرنا ہے، یہ ڈیر ہے. نوجوانوں کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. پچھلے دنوں کچھ پروگرامس چل رہے تھے ہماری میڈیا کے اوپر بھی، اس سے ہماری قوم کا نوجوان وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو گالی دے دینا بہت بڑا ڈیر ہے، کہیں جا کر کسی جانور کے منہ میں اپنا سر رکھ دینا یہ ڈیر ہے. انا للہ، یہ تو جہالت ہے. سب سے بڑا ڈیرنگ کام کیا ہے ذہن میں رکھیے گا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا. یہ ڈیر کون کرنے کو تیار ہے بھائی؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تب پتہ لگے گا تمہارے اندر کتنی جرت اور کتنی ہمت اور کتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان حقوق کو ذرا ادا کرنا شروع کرو، تب پتہ لگے گا کہ یہ کام کیسا ہے. اور یہ کرنے والا واقعی وہ ڈیرنگ ہوگا، واقعی وہ شجاعت ہوگا، واقعی وہ بہادر ہوگا. نہ یہ کہ الٹی سیدھی حرکتیں، جاہلوں والی حرکتیں کرنے سے اللہ معاف فرمائے. تو اسی لیے خدا کا واسطہ ہے کبھی امپریس مت ہوئیے گا. ٹھیک ہے نا، کسی بھی کام سے. ہاں، جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے وہ ہے واقعتاً دلیر آدمی. جو واقعی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، لسن نوبے والی زندگی جس کی ہے، وہ ہے واقعتاً جس کو ہمیں فالو کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. قل اللہ اعلم ما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع. تو لہو غیب السماوات والارض ابصر به واسمع، وہی جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کے. ٹھیک ہے نا. آسمانوں اور زمینوں کے سارے بھید اللہ کے علم میں ہیں. وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے. ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا من ولی، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے. اور ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ پاک. ٹھیک ہے نا. اگر اب دیکھیں یہ شرک کی نفی ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا. ایک ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی حکومت میں کسی کو شریک کرنا. اللہ کی حکومت میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پاور اور اتھارٹی ہم سمجھیں جو اللہ کی ہے وہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. ذہن میں رکھیے گا. یہ ہمارے یہاں کے عقائد ہیں، ایسے ایسے بہت سارے لوگوں کے عقیدے ہیں ہمارے یہاں. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ بالکل تنہا ہے اپنی ساری پاورز کے اندر، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں بھائی، سم تھنگ وچ از سپر نیچرل۔ آپ تمام انبیاء کو پڑھ کے دیکھیے گا، کسی نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کے کاموں کے اندر کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں یہ کر دوں گا، میں اللہ کے کام میں یہ کر دوں گا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ ضرور پڑھیے، قرآن مجید میں کیا ہے کہ دیکھو آ, میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک وہ انسان کے جو کہ جس کی شفا ہونا ممکن ہی نہیں ہوتی، میں اللہ کے حکم سے اس کو سیدھا کر دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ہے بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي، تم نے میرے حکم سے یہ کیا، میرے حکم سے تم زندہ کرتے تھے، میرے حکم سے تم پرندوں کو بولتے تھے، مردے کو بولتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے بیٹھ جاتا، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے حکم سے ولا یشرکو فی حکمہ احدا، اللہ کی حکومت میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اب جو آگے آیتیں ہیں نا وہ بڑی زبردست ہیں، بہت ہی زبردست آیتیں ہیں۔ یہ اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی میں تو پڑھوں، میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سمجھیں آپ، یہ سبق، یہ تو خیر روزانہ ہی سبق میرا اپنا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو اپنے آپ کو سبق دے رہا ہوتا ہوں، یہ سبق میرے لیے دوبارہ آ گیا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی عافیت مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اپنی عافیت میں رکھیے گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں آپ سب کے لیے بھی، اپنے لیے سب سے پہلے کہ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اور مجھے واقعتاً ان آیتوں کا مصداق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے۔ بہرحال تو ڈر لگتا ہے دیکھیں، کیونکہ ہر انسان بیچارہ کمزور ہے، تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق تو چلیں آگے بہرحال، لیکن ڈر لگتا ہے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے انشاءاللہ میں آپ کو یہ آیتیں سناتا ہوں۔ اب اصحاب کہف کا قصہ تو یہاں پہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کے تم سناؤ۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، آپ پڑھ کے سنائیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، من کتاب ربی کا، اپنے رب کی کتاب میں سے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا مطلب ہے، ای اقرأ القرآن تعبدا ودعوتا وتعلیما، کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کتاب یعنی کہ قرآن مجید دیا جا رہا ہے نا، تو آپ اس کو پڑھیں بھی اور اس کی دعوت بھی دیں اور اس کو سکھائیں بھی دوسروں کو۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے، قرآن مجید کا پڑھنا۔ اس میں علماء نے کہا ہے بھائی قرآن مجید کو پڑھنا لازم کرنا ہے ہم سب نے۔ مشرکین کا معاملہ کیا ہے، وہ کتاب نہیں پڑھتے تھے بھائی، مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ، قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نکالو، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بھائی۔ ہم آج سے تہیہ کریں، اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا ہمارا ضرور ہوگا کہ ہم جس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایک صفحے سے شروع کریں، 2 صفحے سے شروع کریں، لیکن اس کو شروع کریں، میں بھی اور آپ، ہم سب بھی اس بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، یہ بات سوچیں آپ۔ جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے نا تو اس کے بعد اس کو سیکھنا بھی شروع کریں گے، اور پھر اس کی دعوت دینا بھی شروع کریں گے۔ آپ سوچیں اگر ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ، ہم لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہم اپنی کتاب ہی نہیں پڑھتے، جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے ہم اس کو ہاتھ ہی نہیں ٹکاتے۔ قرآن مجید کو مردوں پہ پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ آپ سوچیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، لوگ کہنے لگے چلو بھائی، علماء نے کسی نے کہا بھائی چلو بھائی اس بہانے لوگ قرآن تو لے کے بیٹھ رہے ہیں، بھائی وہ تو بندہ جس کو جو مرنے والا ہو، جس کی جان نکل رہی ہو، چلو اس کو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کہا ہے اللہ کے رسول نے، بھائی آپ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں تاکہ اس کی جان نکل جائے بہرحال، لیکن قرآن مجید زندوں کے لیے، مردوں کے لیے تھوڑی ہے بھائی، جو مر گئے، دنیا سے چلے گئے، چلو آپ جو پڑھو گے ان کو اس کا ثواب پہنچے گا، جب آپ پہنچاؤ گے تب آپ پڑھو گے تو ہوگا نا ایسا، وہ تو ہمیں ہی ثواب نہیں مل رہا کچھ، ہم ہی قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ تلاوت کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم دوبارہ اعادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی۔ صحابہ کرام کا عام معمول تھا، آپ اندازہ کریں نا، ہم بولتے ہیں صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا، اس کی ایک مین وجہ یہ تھی قرآن مجید کی تلاوت، روز کے 6 پارے، ایوری ڈے،
ہم رمضان میں بھی 6 پارے روز نہیں پڑھتے. رمضان میں بڑی مشکل سے ہمارا ایک قرآن ختم ہوتا ہے. سوچیں آپ. اس کے لیے حافظ ہونے کی کوئی لاجک نہیں ہے. ہم نے دیکھا امت میں بہت کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. ایک لڑکے کے بارے میں بالکل صحیح واقعہ میرے قائد صاحب نے بھی سنایا. پنجاب کا واقعہ ہے, آپ نے شاید سنا ہو کہ ایک لڑکا بیچارہ کھیتوں میں کام کرتا تھا, ان پڑھ, جاہل بالکل. وہ کیا کرتا تھا, صبح فجر کی نماز پڑھتا تھا, قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا بیچارہ. نہ اس کو شاید موقع ملا, نہ کسی نے اس کو کوئی اتنی رغبت دلائی ہوگی. کہاں گاؤں کے اس میں ماحول میں کھیتوں میں کام کرنے والا ایک آدمی, یا قاری واری بھی اویلیبل نہیں ہوتے. یہ تو شہر کی تو بات ہی اور ہے, یہاں تو آپ کو پتہ نہیں ہر طرح سے اویلیبل ہوتے ہیں. وہ لڑکا کیا کرتا تھا, قرآن مجید لیتا تھا روزانہ, قرآن مجید کھول کے بیٹھتا تھا فجر کے بعد, اور ہر لائن پہ رکھ کے اپنی انگلی رکھتا تھا ہر لائن پر. کہتا تھا اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے. دوسری لائن میں اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے. تیسری لائن پہ پھر اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے. اپنی انگلی پھیرتا تھا ہر آیت پر, اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا ہے. پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو. اس کا انتقال ہوا, انتقال ہو گیا اس کا. ہمیں قائد صاحب نے بتایا اس کی قبر سے ایسی خوشبو آئی, ایسی قبر سے اس کی خوشبو آئی ہے. آپ سوچیں. اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلایا. اللہ تعالیٰ ہمیں یقظہ عطا فرمائے. یقظہ کہتے ہیں جاگ, کہ بس جاگ جائیں, بہت ہو گیا. انشاءاللہ پھر ہم سب ارادہ کریں کہ ایک تو تلاوت, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ, اے نبی آپ تلاوت کریے جو آپ کے رب کی کتاب آپ پر وحی کی جا رہی ہے. لا مبدل لکلماتہ, کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے. اللہ تعالیٰ کی احکامات کو, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو, اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. ولن تجد من دونہ ملتحدا, اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی. اللہ کے علاوہ تم کہیں اپنے لیے حفاظت اور پناہ نہیں پاؤ گے. آگے دیکھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم. یہ آیتیں بڑی اہم ہیں. صحابہ کرام, پتہ ہوتا یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نا غریب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے, فقراء. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ کوئی کافر وغیرہ آیا, تو اب وہ بیچارے پھٹے پرانے کپڑے, غریب لوگ. تو کفار نے کہا کہ آپ اتنا لحاظ کریں کہ کم سے کم ان غریبوں کو اٹھا کے کہیں اور کر دیں. کیا آپ نے اپنے مجلس میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں پھٹے پرانے بیکار لوگ. ہم رؤسائے قریش ہیں, مطلب مذاق تھوڑی ہے, ہم ہیڈز ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں, مطلب کوئی مذاق تو نہیں ہے. ہیڈز ہیں ہم, سوچیں آپ. ہم قوم کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں. کم سے کم ان کو آپ ایک کام کریں, چلیں آپ ان کو دوسرے کمرے میں کر دیں, ہمیں دوسری مجلس میں کر دیں. ہمارا سیشن الگ لے لیں, آپ ان کا سیشن الگ لے لیں. یہ پھٹے پرانے غریب لوگ. اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو صبر کے ساتھ ان غریبوں میں لگا کے رکھیں. آپ سوچئے آج کے دور میں کیسی ڈسکریمنیشن ہے. کوئی ایک بہت بڑا آدمی آ جائے نا تو آدمی فوراً اپنے کالر والر سب کچھ سیدھے کر کے بیٹھ رہا ہوتا ہے, یوں کر کے. یا پل کانٹیننٹ میں کوئی انگریز آ جائے تو کیا حشر ہوتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے ہمارے لیے. سوچیں آپ کتنی عبرت کی بات ہے. اے نبی اپنے نفس کو روک کے رکھیں صبر کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو غریب بیچارے فقراء مساکین پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے, ان کے ساتھ بیٹھے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے, سورہ عبس, عبسا وتولا, کہ وہ آیات ہیں کہ ان میں سے گزرنا چاہیے. بس انسان کو کہ واقعتاً ہم پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے بھائی, باقی تو سب مخلوق ہے نا, بھلے کوئی بھی ہو. اب وہ ہوا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی ہیں. اب وہ بیچارے آئے, آپ کو پتا ہے نا جو نابینا ہوں, تو ہمارے ایک استاد محترم ہے فرماتے تھے کہ جو نابینا ہوتا ہے نا تو اس کی دوسری سینسز بہت تیز ہوتی ہیں, وہ سنتے بہت زیادہ ہیں. تو جب وہ داخل ہوئے ہوں گے اللہ کے رسول کی مجلس میں, تو واقعتاً اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یار یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے, بات چیت چل رہی ہے. انہوں نے ایک دو مرتبہ متوجہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے لوگوں کو ذرا دین کی دعوت دے رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دین کی دعوت دے رہے تھے بھائی. اپنا کوئی بزنس ڈسکس نہیں کر رہے تھے,
بزنس ڈسکشن نہیں چل رہی تھی یا کوئی اپنی ذاتی مفاد نہیں، بلکہ اللہ کی دین کی دعوت چل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ذرا ناگواری کے اثرات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر. یہ اس کو کہتے ہیں بھائی، یہ آباسا ہے، تیوری چڑھائی، آباسا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی. آباسا ایسے کیا ہے، متولا، اور اے نبی آپ نے منہ پھیر لیا. انجا الاعمى، اے نبی اس لیے کہ ایک اندھا ہے آپ کے پاس. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا وہ اپنی تزکیہ کرتا اپنا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ بن مکتوم آتے تھے اللہ کے وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اہلن و سہلن کر کے کہ اے وہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے لیے مجھے اللہ نے تنبیہ کی ہے. آپ سوچیں ہم قیامت تک پڑھیں گے نا عبس وتولی، تو سورہ عبس قرآن مجید میں ہے نا، ہمیں پڑھنی ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، تیوری چڑھا لی یعنی کہ ماتھا تھوڑا سا ذرا ایسا ہو گیا. اب ہو جاتا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ سوچیں لیکن اللہ کی طرف سے آ گئی بات. عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، آپ کے پاس اندھا آیا اس لیے. وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرے گا. فتنفعہ الذکر، تو آپ اس کو نصیحت کریں گے تو اس کو نصیحت اس کو فائدہ دے گی. اما من استغنا واما من جاءک یسعى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. یہ لوگ آئے میں مطلب آپ اندازہ کریں کہ جو دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارا معاملہ کیا ہے، التقوی. التقوی، خلوص نیت. سوچیں آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ اپنے نفس کو روکیں ان لوگوں کے ساتھ جو غربا ہیں، مساکین ہیں. یہاں تو اتنے بڑے بڑے اسٹیٹس کانشیس آپ نے دیکھا ہے نا، اسٹیٹس کانشیس لوگوں کو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے اگر آپ کے کپڑے صحیح نہیں ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں بتایا، میں نے دیکھا بھائی حالت بڑی بری تھی ان کے، برحال بزنس کا معاملہ تھا، بیچارے بزنس کرنا چاہ رہے تھے. میں نے دیکھا بھائی کپڑا، میں نے کہا یار حالت تو آپ کی بہت خراب ہے، لیکن مالی حالت تو اچھی نہیں تھی، مجھے پتا تھا. لیکن جب میں نے ان کا سوٹ دیکھا، ان کی میں نے چپل دیکھی، ان کی میں نے گاڑی دیکھی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ سب کہاں سے لائے ہو. کہنے لگے اگر میں نے یہ چیزیں اختیار نہیں کی نا تو مجھے کوئی کام نہیں دے گا. کہ میرے پاس 50-60 ہزار روپے سے بھی اوپر کا موبائل ہو، اور میری گاڑی بڑی چمکتی بھی ہو، اور میری ڈریسنگ ایسی ہو کہ بس، اور اس کے اوپر جو عطر لگایا ہوا ہوگا تو مجھے خوشبو سونگ کے بتا دے گا اگلا کہ تم نے کون سا لگایا ہے، وہ بھی میں عام نہیں لگا سکتا عطر. اور میری سینڈل یا چپلیں ایسی ہوں کہ بس کیا بتائیں، ایک ایک چیز جھلکتی ہو تب جا کے مجھے کام ملے گا. آپ سوچئے یہ دنیا ہے نا، الدنیا ملعونہ، اللہ کے رسول نے کہا ہے نا، لعنت کی بھی دنیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچیں آپ جب انسان اس حالت پہ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھیں. یہ کون ہے؟ الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح شام. اے نبی اپنے نفس کو روک کے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور یریدون وجہہ، وہ اسی کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہے بس، ان کی زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے. ولا تعد عیناک عنہم، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے نہ ہٹنے پائیں. لا تعد عیناک، اپنی نظریں بھی نہ ہٹائیں، آپ انہی کے اوپر نظریں بھی رکھیں، انہی کو توجہ کا مرکز بنائیں. آپ یہ الفاظ چیک کریں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بول رہا ہے وہ لوگ کہ جو دن صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک کے لگا کے رکھو. بھلے وہ بےچارے اسٹیٹس میں بالکل نیچے ہوں، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں، غریب ہوں، لیکن اللہ والے اگر ہیں تو لگا کے رکھو ان کے ساتھ. اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ لگا کے رکھو، اور اپنی آنکھیں بھی نہ ہٹاؤ ان سے، یعنی کہ دوسروں کی طرف تو پلٹ کی بھی مت دیکھو. تم کہاں ان کی دنیا کے چکروں میں، ان کی گاڑیوں پر اور ان کی تم اسٹیٹس کے اوپر اور نمبر آف گارڈز کے اوپر تم پریشان ہو دیکھ کر، ان کا پروٹوکول دیکھ کے تم اٹریکٹ ہو رہے ہو. یہ سب چیزیں نکال دو، بس بہت ہو گیا. یہ تو چند دن کی زندگی ہے، ختم ہونے والا ہے، یہ سب مٹنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے کہ ان کا کیا معاملہ ہے. ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو ابھی ان کا معاملہ کیا ہے، کہ جن کی طرف آپ آنکھیں لگا رہے ہو، دیکھ رہے ہو بھائی کیا گاڑی ہے، کیا پرسنالٹی ہے، کتنا خوبصورت بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، کیا ان کے پاس موبائل ہے، کیا ان کا رہن سہن ہے، کیا زبردست جینز ہے، کیا جیکٹ ہے، کیا شرٹ ہے.
کیا شلوار قمیض ہے، ٹھیک ہے نا، واؤ یار بندہ ہو تو ایسا ہو، لائف ہو تو ایسی ہو، یار کیا اس کے پاس گاڑی ہے، کیا اس کی نوکری ہے. بالکل ہرگز ضرورت نہیں ہے چیزیں ایسی دیکھنے کی بھی ان کی طرف. ترید زینت الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں بھائی، جو خود میرے لیے بھی عبرت ہے. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ کو دنیا کی زندگی کی زینت چاہیے؟ یعنی کہ آپ کو فخر چاہیے، کیا آپ کو شہرت چاہیے؟ اوہ اللہ اکبر کبیرہ. ایسے لوگوں سے آپ کی نا بالکل بھی. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ عزت اور فخر چاہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان رہ کر؟ یار بڑے لوگ ہیں ہمارے یہاں، ایک بہت بڑی بیماری ہے یار، پروٹوکول، پی آر بڑھنی چاہیے، پی آر بڑھنی چاہیے. بھائی یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا پروٹوکول ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اگر آپ کچھ ہیں تو سمجھ جائیے گا کہ واقعتاً آپ کچھ ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی نزدیک کوئی اوقات نہیں ہے تو سمجھ جائیے گا کہ ہمارا وجود سب بیکار ہے. یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے، اب آپ دیکھیں آگے بات ہو رہی ہے، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ہرگز اس شخص کا کہنا نہیں مانیے گا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. ولا تطع، ہرگز اطاعت نہ کریں، ہرگز اس کے پیچھے مت جائیں کہ جس کے دل سے ہم نے اپنی یاد نکال لی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی یعنی کہ نافرمانی ہے. اور یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے نکال دیے. یہ ایک سزا ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کہ انسان کے دل سے اللہ اپنی یاد ہی نکال لے. واتبع هواه، اصل مسئلہ یہ ہے. ہرگز ان لوگوں کے پیچھے مت چلیں کہ جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہے. کیوں کیا ہے ہم نے؟ واتبع هواه، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. اور وکان امرہ فروطا، اور ان کا معاملہ فروطا کا ہے. فروطا کہتے ہیں ظلم اور حد سے گزرنا. وہ حدوں کو پھلانگنے والے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی میں بڑے جری ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی اور اللہ کی حدود کو پھلانگنا، یہ دو کام ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ نے حدود بنائی ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. سارے حلال کاموں کو انہوں نے ترک کیا ہوا ہے. خود اس میں لکھا ہے مفسرین نے کہ نہ انہوں نے اللہ کے حلال کو حلال کیا ہے، نہ اللہ کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، صرف اپنی خواہشات کی پیروی ہے. آپ سوچیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آپ اور میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ، ہماری پوری پوری حکومتیں ہوں یا کوئی بھی ہو، صرف خواہشات نفسانی. اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود توڑتا ہے. ہم اگر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پھلانگ جائیں گے. ہم حلال کو حلال بھی نہیں جان پائیں گے اور ہم حرام کو حرام بھی نہیں کریں گے. پھر ہمارا معاملہ بھی ظلم کا ہوگا. ہمارا معاملہ بھی کیا ہوگا، ہم بھی اللہ کی حدود کو پھلانگیں گے، دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی کریں گے، دھڑلے سے حرام کریں گے، مزے لیں گے حرام کے. اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے. میرے خیال میں بہت لمبی بات ہو گئی ہے، میں معذرت خواہوں، یہ ٹاپک ایسا ہے. ہم اس کو جو ہے نا وہ یہیں پر یہیں پر روکیں گے، ٹھیک ہے نا. کنٹینیو کر لیں. میرے پاس تو ٹائم ہے مطلب، لیکن یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا مجھے ہو رہا تھا کہ میں بہت لمبا ٹائم لے لیا ہے. تو اسی لیے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، اور ہرگز ہرگز آپ اس کی پیروی نہ کریں. اچھا میرے خیال میں لوگوں کے بھی آ رہے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ہرگز ہرگز آپ ان لوگوں کی پیروی نہیں کریں کہ جن کی دل سے ہم نے اپنی یاد نکال لی ہے. اور اس کی سزا یاد رکھیے گا ہمارے لیے بھی بالکل وہی ہے، وہی پوائنٹ ہے. دو سزائیں ملتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بات ہے، یاد رکھیے گا. نفسانی خواہشات کی پیروی، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. میں آپ کو خود بتاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کی پیروی سے بچا. انسان کا نفس، یاد رکھیے گا، اس کو کتے سے بھی بدتر بنا دیتا ہے. کتے سے بھی بدتر بنا دیتا ہے انسان کا نفس. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک ملعم بن باورا، ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں انشاءاللہ. اللہ نے زندگی دی، بہت بڑا عالم تھا بنی اسرائیل میں، بہت بڑا عالم تھا. ہوا یہ کہ وہ ایک عورت کے پیچھے پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دی تھی.
آتیناہو آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں جب اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ پاک نے کیا کیا کتنا نوازا ہوگا۔ فانسلخ منہا، وہ اس میں سے نکل گیا، اس کے پیچھے پڑ گیا، عورت کے پیچھے۔ اور آپ یقین کریے کہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ اتنی خطرناک شے ہے کہ جب انسان خاص طور پہ اپنی نفسانی خواہش جس کے اندر سب سے اوپر بے حیائی ہے، جب انسان اس میں پیچھے لگتا ہے، تو ایک عالم دین کا واقعہ یہ بھی آیا ہے کہ ایک عالم دین کہیں جا رہے تھے، اور ان کے بارے میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پورا واقعہ۔ وہ کوئی مذاق نہیں تھے، ان سے بہت بڑے بڑے علماء بیعت تھے۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کسی انسان کے حوالے کیا ہوا ہے، جو آپ جو کہیں گے اللہ اس کے رسول کے مطابق ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے، یہ ہے بس۔ تو لیکن بہرحال اس سے بڑی، اب وہ بہت بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے، وہ بیچارے کہیں جا رہے تھے، بہرحال کہیں نہ کہیں آزمائش انسان کی ہو جاتی ہے، بہرحال ان کی شاید آزمائش ہو گئی، ان کے دل میں کوئی بات ایسی آئی، انہوں نے بعد میں اس کا ذکر بھی کیا۔ ایک جگہ ایک لڑکی کو انہوں نے دیکھا، ایک خاتون کو دیکھا، اور اس کے اوپر ان کا دل آ گیا، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا، یہ ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو نا، مطلب ان کی پکڑ بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میں اسی لیے بابا کہتا ہوں نا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے میری، خاص طور پہ جو ہوتے ہیں معاملات، جو درس دینے والا سمجھتے ہیں کہ کوئی کوئی بہت حلوہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ جو سولی پہ لٹکا ہوا ہوں نا، وہ میں لٹکا ہوا ہوں، اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے مستقل عافیت مانگتا ہوں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ خیر، وہ ایکشن کیا تھا، انہوں نے ایک قوم کے پاس سے وہ گزرے، وہ مشرک قوم تھی، انہوں نے بعد میں بتائی یہ بات، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ برحال کہنے لگے میرے دل میں آیا کہ اللہ کا شکر ہے ان سے اچھے تو ہمیں، کہ 2 منٹ کے لیے شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ کا شکر ہے ہم تو ایسی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، اور ان کے ذہن میں یہ آیا ان سے اچھے تو ہمیں، ان کے دماغ میں یہ آئی بات، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور اس وسوسے پہ تھوڑا سا، یعنی کہ انسان کی اپنی غلطی ہو جاتی ہے برحال، وہ بھی بیچارے اللہ کے نیک بندے تھے بھائی۔ خیر اب پتہ لگا وہ عیسائی کی بیٹی، کسی وہ اس کی ہے، عیسائی کی بیٹی ہے، عیسائی تھا اس کا باپ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے، مجھے تمہاری بیٹی پہ میرا دل آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ واقعی یہ کوئی پرسنالٹی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ شاگرد بھی تھے ان کے تھوڑے بہت، سارے شاگرد پریشان تھے کہ یہ استاد کو ہوا کیا ہے، ہمارے استاد تو ایسے نہیں ہے، تو کوئی اور انسان ہو گیا 2 منٹ کے اندر استاد۔ ہم جانتے ہیں استاد، ایک استاد کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، سم تھنگ ہیپن ٹو ہم۔ تو اس نے کہا کہ میری ڈیمانڈ ایک، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری وفاداری چیک کروں، میں تب اپنی بیٹی دوں گا نا تمہیں، جب تک کہ مجھے سیکیورٹی نہ ہو۔ میری سیکیورٹی یہ ہے کہ میرا ایک کھیت ہے، میں سور پالتا ہوں۔ کیا پالتا ہوں؟ سور۔ تو بہت سارے سور ہیں میرے پاس، ایک پورا کھیت ہے جہاں پہ مطلب میں نے سور پالے ہوئے، ایک پورا گراؤنڈ ہے، میں نے وہاں سور پالے ہوئے ہیں سارے، تم ان سوروں کی رکھوالی کرو، اور مجھے رکھوالی کر کے دکھاؤ، اگر تم نے یہ امتحان میرا پاس کیا تو پھر میں تمہاری بیٹی کی، تم نے دیکھا کہ تم واقعی لویل ہو میرے ساتھ، تو پھر میں تمہیں انشاءاللہ، پھر میں یہ کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں گا۔ اور یہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے مہینوں تک سوروں کی چوکیداری کی ہے۔ آپ اندازہ کریے کہ انسان کس مقام سے کہاں پہنچا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے صرف۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی انہوں نے، اچانک پھر اللہ تعالیٰ سے جب سارے سب لوگوں نے مل کے دعائیں مانگی ان کے لیے، خاص طور پہ ان کے شاگردوں نے، یا اللہ ہمارے استاد کو کیا ہو گیا کہ اس کام پہ اللہ مطلب کس کام پہ لگ رہے ہیں، سوچو سوروں کی چوکیداری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے کہ اس کے بعد پھر مطلب مہینوں بعد ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی باتیں، ان کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ بیچارے جو ہے نا پھر تھوڑا سا سنبھلے ہیں کہ یہ میں کیا کر رہا تھا، تو بس استغفر اللہ۔ پھر وہاں سے وہ، پھر اس کے بعد جب ایک مرتبہ ختم ہو گیا معاملہ، تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ویسے ہی تھے، ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا دنیا میں سے، تو دنیا کی زندگی سے برحال۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو ملعم بن باورا ہے، اس کا ذکر تو قرآن میں خود ہے۔ ان حضرت کو بھی مطلب ایک خاتون کے اوپر مطلب دل آ گیا ان کا، اللہ معاف فرمائے، اور اس عورت نے بھی ان سے گناہ کے کام کروائے بہت، پہلے یہ کام کر پھر تیری بات مانوں گی، پھر یہ کام کر پھر وہ شیطان تھا اصل میں، شیطان نے تو اس عورت کو، ظاہری بات ہے وہ عورت تھی جمال میں بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب اس کی مثال ایک کتے کی ہو گئی، نفس نے اس کو کتا بنا دیا۔ فمن شاء ان تت ان فَمَثَلُهُ
کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث ان تحمل علیہ، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے مجھے آپ کو سب کو بچائے کہ نفس کی ایسی پیروی ہو کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ انسان جو ہے نا وہ کتے سے بدتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اس کے لیے اس مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کے ہانپے گا۔ کتا تو ہانپتا رہتا ہے زبان نکال کے، بس خواہش پوری کرنے کے لیے، بس جو چاہیے اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ذالک مثل القوم، یہ کتے کی مثال اس پوری قوم کی مثال ہے، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ فقصص القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کے سنائیں یہ قصہ ان کو، لعلہم یتفکرون، کچھ سوچیں گے یہ لوگ، ان کو کچھ تو سوچنے کو ملے گا نا کہ خدا کا واسطہ ہے نفس کی پیروی انسان کو کتا بناتی ہے، بلکہ کتے سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ یہ ہے واتبع ہوا، اس نفس سے ہمارے سارے اساتذہ سب پوری زندگی علماء الرٹ رہتے تھے اور اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتے تھے۔ جو نفسانی خواہش آئی فوراً خاص طور پہ الرٹ ہو گئے کہ نہیں ماننی بات نفس کی بات نہیں ماننی، کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ وہ خطرناک شے ہے میرے بھائیوں، یہ خطرناک بہت بڑا ہمارے ساتھ یہ لگا ہوا ہے نفس، ہمیں اس کو قابو میں رکھنا ہے، ہمیں اس کو قابو میں رکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی بات ہرگز نہیں ماننی۔ اور یہ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کیا کہ یہ جو وسوسے ہیں نا، یہ کتے کی یہ بھی کتا ہے، مطلب نفس کے جو گندے وسوسے ہیں نا، یہ آپ اس کو کنسیڈر کریں اسے کتا بھونک رہا ہے، بھونکنے دو، جو بول رہا ہے گندے خیالات ہوں یا کچھ بھی ہو یا الٹی سیدھی فلانی دماغی، بولے تو بھونک رہا ہے، بھونکتا رہے، اپنے کام میں لگے رہے آپ۔ کتا آپ راستے سے جا رہے ہوں اور کتا بھونکتا رہے تو آپ کیا کریں گے؟ کتے سے لڑیں گے؟ نہیں نا، خاموشی سے وہاں سے نکل جائیں بس۔ تو معاملہ یہی ہے کہ جیسے ایسی نفسانی خواہشات زور پکڑے اور کتا بھونکے، اپنی پوزیشن چینج کریں، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں کہیں اور، کسی کے ساتھ چلے جائیں۔ اسی لیے ایمان والوں کا ملنا آپس میں بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ذکر اذکار بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ ذکر اذکار آپ کو ان وسوسوں سے بچاتے ہیں، ہے نا؟ یہ صبح شام کے اذکار ہوں اور جو اذکار ہوتے ہیں ذکر اذکار ہوتے ہیں، ہم 6 کلمے ہیں وہ پڑھنا، یہ اعمال میں جڑنا، نمازوں میں پابندی کرنا، جماعتوں کی پابندی کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں وسوسوں سے، شکوک سے، سارے شیطان کے اٹیک سے بچاتی ہیں۔ اگر ہم ان کو خود ویلکم کریں سب کو، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی غلطی تو نہیں ہے نا؟ پھر تم نے خود ویلکم کیا ہوا ہے، تم نے اپنے آپ کو خود اڈا بنایا ہوا ہے شیطان کے وسوسوں کا، شکوک و شبہات کا، تو اب کسی اور کی کیا غلطی ہے؟ تمہیں کہا تھا تمہیں یہ اختیار کرنا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، تمہیں ایسے کرنا پڑے گا اگر بچنا ہے تو۔ تم خود نہیں بچنا چاہتے، اوکے گو اہیڈ، جاؤ پھر دفع ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نفس کی پیروی سے بچا لے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو، اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے ہمارے اوپر کتنا ادب وہ آتا ہے۔ یہ تو نبی کے لیے جو کہ معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اے نبی اپنے نفس کو مجبور کریں اور رکھیں انہی کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی نظریں بھی ان سے نہ ہٹائیں، انہی پہ نظریں رکھیں، مستقل دیکھیں ہی نہیں، ان لوگوں کو دیکھیں نہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کیا، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھو، دیکھو گے اور شیطان تم سے کھیلنا شروع کرے گا۔ اور وکانا امرہ فروطا، ایسے لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور جنہوں نے حدیں کراس کر دی ہیں، ہرگز ان کے پیچھے مت چلو۔ آگے وقول الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، کیا؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ اب آپ اندازہ کریں، نیک صحبتوں کو، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کو ایمان سے تعبیر کیا اللہ نے، اور اپنی نفسانی خواہشات پہ چلنے والوں کو، اللہ کی حدیں پھلانگنے والوں کو کفر سے تعبیر کیا اللہ نے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، میں نے بتایا نا فروتا مطلب ظالم ہے وہ، ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، یقیناً ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، جو کسی کی نہیں سنتے، جو صرف اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ہٹ درم ضدی۔ اب ان کی ضد کو ختم کیا کرے گی؟ شے جہنم کی آگ ہے۔ آگ کس لیے ہوتی ہے؟ کتنا ہی سخت لوہا ہو، آگ جلا کے راکھ کرتی ہے اس کو، ہے نا؟ تو یہ ہٹ درم ضد کے اوپر رہے نا، تو اب یہ آگ میں جل کے صحیح ہوں گے، یہ آگ ان کو جلائے گی، تب ان کی جو ہے نا وہ ساری ضد اور ہٹ درمی ختم ہوگی ان کی۔
انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ. اب یہ بہت خطرناک ہے، اللہ ہم سب کی آگ سے حفاظت فرما. اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب کیا ہوگا؟ ایسا پانی ہوگا جو کہ یشفی الوجوہ، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، بھون دے گا. شفا یشفی کا مطلب ہوتا ہے باربیکیو ہو جانا. آپ یقین کریں پانی قریب آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں احادیث کا جو مفہوم ہے، پانی صرف قریب لائیں گے. قریب آنے سے پانی کے، ابھی تو منہ میں لگایا بھی نہیں ہے، قریب آنے سے اندر کی ساری نسیں جل جائیں گی، صرف قریب آنے سے. اور حدیث میں آتا ہے اس کو کیسے پئیں گے؟ جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے پانی. اونٹ کی مثال دی ہے. کیوں؟ اونٹ ایک وقت میں سمجھے آپ 3 3 4 4 بالٹیاں خالی کر دیتا ہے، وہ اتنا پانی اسٹور کرتا ہے. تو جو پیاسا اونٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت خطرناک حد تک پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے نا. 4 4 5 5 سمجھے آپ بالٹیاں پی لے گا وہ. تو وہ آدمی جو جہنم میں ہوگا وہ پیاسے اونٹ کی طرح اس کھولتے ہوئے پانی کو پیے گا. جب پیے گا تو جسم کے جتنے بھی اندر نسیں، رگیں، آرگنز ہیں، وہ سب ملیا میٹ ہو کر پخانے کے راستے نکل جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اس انجام بد سے ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ اس خطرناک انجام سے ہم سب کو بچائے. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. بئس الشراب وساءت مرتفقا، ایس کیسا بدترین پانی اور کیسی ہی برا ٹھکانہ ہے یہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. دیکھو تم ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے، تمہارے ایمان کا ثبوت نیک عمل ہوگا. تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں، یہ تمہارے عمل سے پتہ لگے گا. مسئلہ یہ ہے ایمان والے. اب ہم اندازہ کریں کتنی خطرناک شے ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگانا ہے ایک ایمان والا ہے اور ایک بے ایمان ہے، آپ کو عمل سے پتہ چل جائے گا. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کہتے ہیں اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ تمہارا عمل بتائے گا. اس کا مطلب ہے بے عمل انسان کا کوئی ایمان نہیں ہے بھائی. بھلے میں ہوں، بھلے آپ ہوں، بھلے دنیا میں کوئی بھی ہو. یہ عمل ہے جو ایمان کی گواہی دیتا ہے. جیسا ایمان ویسا ہی عمل صالح ہوتا ہے بھائی. تو کیا ہے؟ انا لا نضيع اجر من احسن عملا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ہرگز ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. جو اچھی طرح عمل کریں، احسن عملا، جو بہترین عمل کریں، اپنے عمل کے اندر اور اخلاص لے کر آئیں، اچھے طریقے سے اعمال صالحہ کو ایکسلنس پہ لے کے جائیں، ہے نا. اچھے اعمال کو اور آگے بڑھیں، اس میں خوبصورتی پیدا کریں. ہم ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی 1 منٹ رہ گیا ہے، میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کو بھی ویسے ہی بیان کروں، کیونکہ ہم دوزخ کو تو بیان کرتے ہیں، جنت بھی تو بیان ہونی چاہیے نا، تاکہ جنت کا پتہ تو لگے. اچھا 1 سیکنڈ رک جائیں. میں صرف آپ لوگوں کو دوبارہ جوائن کرنا پڑے گا، معذرت، ٹھیک ہے نا. یہ ذرا میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، تو میں جب تک یہ جتنا بیان کرتا ہوں، اگر میٹنگ اینڈ ہو جائے تو دوبارہ جوائن کریے گا فوراً، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا بھی جن کو بھی سوال جواب ہے انشاءاللہ وہ ہم سوال جواب کر لیں گے ابھی، ٹھیک ہے. تو میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، بلکہ ایک کام کریں آپ لوگ پہلے دوبارہ آ جائیں تاکہ میں یہ آیت ختم کر لوں، ٹھیک ہے نا. اور ہمارا 10 مکمل ہو جائے گا. آپ لوگ دوبارہ جوائن کریے گا پلیز.